سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ لے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے درود و سلام کی کثرت کی کوشش کیا کریں، اور ہو سکے تو روزانہ 1000 بار اس حدیث پر عمل کی نیت سے درود و سلام کے وظیفے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے۔ رب کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت یہ بھی ہمیں پانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے جو اس عشرے کا نام ہے ہمیں واقعی اس کے مطابق اپنی مغفرت کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے عشرہ رحمت کی قدر کی، نماز تراویح ادا کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اس پچھلے عشرے کو گزارا، اور اسی طریقے سے جس نے ان ایام کی قدر نہیں کی انہیں بھی ایک فکر ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا حق ادا کرنا، اور اگر حق ادا نہ کیا تو ذلیل و رسوا ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں نیک اعمال کرے اس نے گویا کہ اس مہینے کا حق ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں گناہ کیے نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوا، اس نے ایسے ہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان کا حق اس نے ضائع کر دیا ہے۔ اس کے لیے پھر ذلت و رسوائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ جیسے اس میں نیکیوں کا معاملہ ہے، اجر و ثواب نیکیوں پر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اس مہینے میں گناہ کرنے والے کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ اس مہینے کا حق ادا کر کے ہم خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 63 جو ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما
وہ رب جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا بھی وہی رب ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اس کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس عبادت پر ڈٹے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم نے اس کا ہم نام بھی کوئی اور دیکھا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بظاہر اللہ جل شانہ نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا پہلا حکم فَاعْبُدْهُ، کہ عبادت اللہ کی کرو، اور پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ عبادت ایک دو دن کے لیے نہیں، کسی ایک خاص مہینے میں ہی صرف اس کی عبادت نہیں، بلکہ فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر پھر ڈٹے رہو، قائم رہو، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم نے اس کے نام جیسا بھی کوئی اور دیکھا ہے یا سنا ہے؟ یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے رب کا نام ہی اتنا عظیم و شان ہے کہ اس کے نام میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا ہم نام بھی کوئی دوسرا نہیں، اللہ صرف اسی کو پہچانا جاتا ہے اس نام سے۔ دوسرے جو مذہب والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اپنے معبودوں کی اگرچہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان معبودوں کو انہوں نے اپنے اپنے طور پہ نام دیے ہوئے۔ کسی بھی مذہب میں معبود کو اللہ کا نام وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ یہ بھی میرے رب کی شان ہے کہ جو اس کا نام ہے اس نام میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو اپنی عبادت کرنے اور اس پر استقامت حاصل کرنے کا حکم فرمایا کہ مستقل مزاجی سے اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ہم پر سستی طاری ہو جاتی ہے، عبادت میں کچھ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم وہ وجہیں جاننے کی کوشش کریں گے جس وجہ سے بندہ عبادت نہیں کر پاتا، اور پھر اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ وجہ، یہ مرض کسی میں تشخیص ہو جائے پھر اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے منہاج العابدین کتاب کے اندر نقل فرمایا کہ عبادت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، عبادت سے روکنے والی چیزیں، فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں عوائق اربع۔
یہ چار روکنے والی جو چیزیں ہیں، چار رکاوٹیں عبادت میں، کون کون سی؟ ایک آپ نے ذکر فرمائی کہ انسان کا اپنا نفس، یہ بھی بعض اوقات اسے عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز کا ذکر فرمایا شیطان، ابلیس لعین جو ہے، یہ بھی بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری شے کا ذکر فرمایا کہ بندے کے دنیاوی تعلقات، اس کے دوست احباب، اس کے بال بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، یہ جتنا اس کا حلقہ احباب ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی وجہ سے بھی بندہ عبادت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ چوتھی چیز کا ذکر فرمایا دنیا، کہ یہ دنیا جو ہے، اس کی مختلف رنگینیاں، یہ بھی انسان کو بعض اوقات اپنے اندر یوں مست کر دیتی ہیں کہ بندہ دنیا میں مگن ہو کر دنیا بنانے والے سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی، اس نے اپنی آخرت کا کچھ نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی، اس نے اپنی دنیا کا کچھ نقصان کیا۔ مطلب یہ کہ اگر دنیا کی محبت میں بندہ مشغول ہو جائے تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آخرت کا فائدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ یوں ہی جو دوسری شے کا ذکر کیا کہ شیطان، یہ شیطان ابلیس جو ہے، یہ بھی کیونکہ بندوں کا، مسلمانوں کا اصلی اور ابدی دشمن ہے، اس لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو راہ راست سے بھٹکایا جائے، اور سمجھدار کا کام یہ ہے کہ اس ابلیس کی چالوں کو سمجھے، شیطان کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اس کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ ایک طریقہ اپنے دشمن سے بچنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی طرف سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک مشہور اللہ کی نیک بندی ولی اللہ گزری ہے، یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں؟ اگر اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں تو اس کے لیے آپ کیا تدبیر اختیار کرتی ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ بھی بڑی منفرد ہی ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے بڑا ایک ممتاز سا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، میں تو اپنے اللہ کی محبت میں اتنی مصروف رہتی ہوں، اتنی مشغول رہتی ہوں، اس رب سے محبت میں ہی وقت پورا نہیں ہوتا تو مجھے دشمن کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ یہ شیطان کا خیال کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہی دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہی نہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ جو میرا محسن ہے، میرا مالک ہے، اس کے لیے میرے پاس وقت پورا نہیں ہو رہا، میں دوسروں کو کیا وقت دوں، ان کے بارے میں کیا سمجھوں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں یہ درس ہے کہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی
یہ جو دوسری چیز شیطان ہے، اس سے ہم کیسے بچیں، اس کے لیے مختلف قسم کے وہ ہیلے، وہ بہانے، وہ راستے اختیار کرنے چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا کہ جو کوئی روزانہ پانی کے اوپر 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 21 مرتبہ یہ لا حول شریف پانی پہ پڑھ کر دم کر کے اس کو پی لیا کرے، فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ وظیفہ کرنا چاہیے، یہ بھی کر لیں۔ یوں ہی شیطان جب عبادت سے وہ سستی دلانا چاہے، اعوذ باللہ شریف پڑھا جائے، یہ بھی اس لائن سے بچنے کی ایک صورت ہے۔ بعض اوقات رمضان کے مہینے میں، جیسے آج کل یہ جو رکاوٹ ہے شیطان، یہ رکاوٹ آج کل قید ہے شیطان کو، کیونکہ حدیثوں کے مطابق رمضان کا چاند نظر آتے ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ جب رمضان میں شیطان تو قید ہے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم نیکی سے پیچھے کیسے رہ جاتے ہیں؟ تو جیسے میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی یہ 4 چیزیں، اس میں سے ایک تو قید ہو گیا، باقی 3 تو باہر ہے، وہ عبادت میں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے۔ اور یہ شیطان لعین، یہ اگرچہ ماہ رمضان میں قید ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے یہ بے لگام ہے، یہ نفس آزاد ہوتا ہے رمضان میں بھی، اور یہ ایسا سرکش ہے کہ اللہ کی عبادت سے یہ بھی بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سستی دلانے کی بندے کو کوشش کرتا رہتا ہے، عبادت سے اس کو دور رکھنے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ اس کی چالوں سے کیسے بچا کرتے تھے؟ اس کے لیے ایک طریقہ وہ اختیار کرتے سیلف موٹیویشن کا۔ سیلف موٹیویشن سے مراد اپنے آپ کو نیکی کی طرف اکسانا، مائل کرنا، اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں اگر یہ نیکی کروں گا مجھے اس کا کتنا اجر و ثواب ملے گا، کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے یوں اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کیا کرتے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبد العزیز بن ابو ورات رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا جب رات ہوتی بستر پر آرام کرنے کے لیے، لیٹنے کے لیے جب جایا کرتے، بستر پر ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے نفس کو مخاطب کرتے اور اس بستر سے کہا کرتے کہ اے بستر، تو واقعی بڑا نرم ہے، بڑا آرام دہ ہے، لیکن خدا کی قسم جنت میں جو بستر ملے گا وہ تجھ سے زیادہ نرم اور آرام دہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے آپ سے، اپنے نفس سے کہا کرتے کہ یہ جو بستر ہے اس پر ابھی گھڑی 2 گھڑی کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آرام کر کے اگرچہ تو اپنے جسم کو آرام دے دے گا، تجھے سکون ملے گا، تھکاوٹ دور ہوگی، نیند آ جائے گی، لیکن جنت کی اعلیٰ نعمتیں اگر تو عبادت کرتے ہوئے شب بیداری میں یہ رات گزار لے، وہاں جو بستر ملے گا، وہاں جو سکون ملے گا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ بات کرتے اور اپنے بستر پر لیٹنے کے بجائے الگ ہو جاتے، مصلی بچھا کر اس پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، ساری رات اللہ کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ ادائیں تھیں کہ وہ عبادت پر استقامت پانے کے لیے اپنے نفس کو یوں کنٹرول کیا کرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کا بھی ایسا ہی معمول تھا۔ ان کے بارے میں ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب رات ہوتی
یہ مصلی بچھا لیتی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی۔ جب فجر ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو یہ اسی مصلی کے اوپر فرش پر ہی لیٹ جایا کرتی۔ کوئی تھوڑی دیر مثلاً آدھا گھنٹہ لیٹنے کے بعد پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا کرتی کہ اے رابعہ، کتنی دیر تک تو غفلت میں لیٹی رہے گی؟ ابھی ساری رات آرام انہوں نے نہیں کیا بلکہ عبادت میں رات گزاری ہے، آدھے گھنٹے کے لیے لیٹی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کرتی کہ کتنی دیر تو اور آرام کرتی رہے گی، غفلت میں لیٹی رہے گی؟ اٹھ کر اللہ اللہ کر لے، نماز ادا کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، پھر موت تو آنی ہی ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر آرام سے سوتی رہنا۔ یہ کہہ کر پھر اٹھ کھڑی ہوتی اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ سارا دن پھر یوں ہی اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی۔ پھر جب رات ہوتی تو اپنے آپ کو پھر مخاطب کر کے کہا کرتی کہ اے رابعہ، پتہ نہیں یہ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہو، تو آج بجائے سونے کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، شب بیداری میں رات گزار لے۔ اگر اللہ کی عبادت میں رات گزار لو گی، موت آ جائے گی تو مرنے کے بعد پھر آرام سے سوتی رہنا، پھر ساری رات اللہ کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتی۔ یوں ان کے دن اور رات گزر رہے تھے۔ اللہ کے نیک بندے یہ اپنے نفس کو یوں سمجھایا کرتے، اور عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی یہ جو تیسری چیز ہے نفس، اس کو یوں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر اس نفس پر قابو پانے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ وہ صبر یا برداشت بھی ہے، کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنایا جائے، برداشت کرنے کا عادی بنایا جائے، تو یہ نفس زیر ہونا شروع ہوتا ہے، اس پر بندے کا قابو آنا شروع ہوتا ہے، عبادت میں اس کو پھر قوت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ اس کی بڑی بہترین پریکٹس ہے۔ روزہ یہ صبر اور برداشت کی قوت ہی ایک مہینے کے لیے ہمارے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ بھوک لگے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا، افطار کا وقت نہیں ہوتا، حلال لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنا ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھو، برداشت رکھو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اگرچہ بڑی پیاس لگ رہی ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن یہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو جائے، افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ تو یہ روزہ ہمیں صبر کی ترغیب دے رہا ہے، گویا کہ عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے انسان کے نفس کو روزہ ایک بہترین مشق ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، تمہیں نیکیوں کی عبادت کرنے کی عادت پڑ جائے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام یہ اپنے نفس کے لیے کیسے صبر کرتے، کیسے کیسے برداشت کرتے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے ان نیک لوگوں کے واقعات پڑھ کر سن کر۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوئے، جنگ میں شرکت کی۔ واپسی پر ایک پہاڑی راستے سے ہم آ رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پہاڑیوں کے درمیان پڑاؤ کرنے کا، رکنے کا حکم فرمایا کہ رات یہیں پر قیام کریں گے، صبح اٹھ کر پھر سفر آگے شروع ہوگا۔ وہاں جب قیام کرنے کے لیے قافلہ رکا تو سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جنگ کو ہم فتح کر کے اگرچہ لوٹ رہے ہیں، لیکن دشمن کو بھی بڑا غصہ ہے ہم پر،
ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں پہ نیند میں سو جائیں، دشمن اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو چند افراد وہ پہرے پر رات کو رہیں گے۔ تم میں سے کون کون ایسا خوش نصیب ہے جو رات کو پہرا دے کر اس نیکی کو حاصل کرنا چاہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو صحابہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصار صحابی تھے۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پر نظر عنایت ہو جائے، ہمیں قبول کر لیا جائے اس خدمت کے لیے، حضور ہم حاضر ہیں، ہم پہرا دیں گے، آپ آرام فرمائیں، آپ کے سارے یہ غلام آرام کریں، ہم اپنے آرام کی قربانی دے کے جاگ کر پہرا دینے کی کوشش کریں گے۔ حضور نے ان کی نوکری قبول فرمائی، ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب بقیہ صحابہ جو ہیں یہ آرام کے لیے لیٹ گئے، اور یہ دونوں، ایک انصار صحابی ایک مہاجر صحابی، یہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ رات کچھ ہوئی، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جنگ تو ہم بھی لڑ کر آئے ہیں، تھکاوٹ ہمیں بھی ہے، اور ہمیں بھی ایک انسانی فطرت کے لحاظ سے آرام کی ضرورت ہے، کیوں نہ ایسے کر لیا جائے، دینا تو پہرا ہی ہے، آدھی رات ایک جاگ لے، آدھی رات دوسرا جاگ لے، اگر کوئی دشمن کے حملے کا ایسا کوئی توقع ہو، کوئی خوف ہو بھی، تو جو جاگ رہا ہوگا وہ باقیوں کو جگا دے گا، ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ یہ مشورہ طے پایا، چنانچہ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے مہاجر صحابی سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں پہلی آدھی رات کو جاگتا ہوں۔ وہ مہاجر صحابی یہ بھی بے فکر ہو کے سو گئے۔ اب یہ انصاری صحابی یہ اکیلے جاگ رہے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ کچھ رات کا وقت گزرا، ان کے دل میں اللہ کے نیک بندوں، صحابہ کی نیکیوں سے محبت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیسی تھی کہ پہلے جنگ کر کر آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہے، لیکن حضور نے جب فرمایا کہ جو جاگ کر پہرا دے گا اس کو یہ نیکی ملے گی، ان دونوں نے فوری طور پہ بلا تردد اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا کہ ہم یہ نیکی کر کے رہیں گے، اس نیکی کو حاصل کر لیں۔ اور پھر یہ انصاری صحابی، ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے جب دیکھا سارے سو گئے ہیں، وہ مہاجر صحابی بھی سو گئے ہیں، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کوئی ارد گرد سے دشمن تو نظر نہیں آ رہا، کیوں نہ میں تھوڑا سا وقت اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے نماز میں گزاروں۔ انہوں نے وضو کیا، وہیں پہ مصلی بچھایا، اللہ کو یاد کر کے نماز کی نیت کر کے یہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر لی، اور نماز کے اندر انہوں نے سورہ کہف 15ویں پارے میں، یہ تقریباً آدھے سپارے کی صورت ہے، یہ انہوں نے نماز میں تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ادھر دشمن جو ہے یہ بھی موقع کی تلاش میں تھا، طاق میں تھا۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ سارے سو گئے ہیں اور ایک شخص وہ بھی کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے جو جاسوس تھے اس نے تیر چلایا، یہ تیر آ کر اس انصاری صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا، لیکن قربان جائیں نیکیوں سے ان کی محبت، نماز سے ان کی محبت، انہوں نے نماز نہیں توڑی، بالکل نماز میں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ تیر آ کر جسم کے اندر پیوست ہو چکا ہے، نماز پھر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دشمن کی طرف سے دوسرا تیر چلایا گیا، دوسرا تیر بھی آ کر ان کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا، پھر نماز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا تیر دشمنوں نے چلایا، تیسرا تیر بھی جسم کے اندر پیوست ہو گیا، اور پھر انہوں نے نماز نہیں توڑی، بلکہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تیروں کی ایسے جو برسات شروع ہو گئی ہے، لگتا ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور اپنے ساتھ والے مہاجر صحابی کو ہلا کے جگایا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے باقی جو صحابہ آرام کر رہے تھے ان کو بھی جگایا، دشمن بہرحال بھاگ گئے وہاں سے،
مسلمانوں کو جب جاگتا دیکھا انہوں نے، اب یہ مہاجر صحابی اس انصاری صحابی سے پوچھنے لگے کہ تیرے جسم کے اندر 3 تیر جو ہیں وہ پیوست ہو چکے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اور اس کی یقیناً تکلیف بھی ہوگی، لیکن آپ نے مجھے جگایا تک نہیں ہے، اب آپ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دراصل نماز کی حالت میں تھا، میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھنے میں اتنا سکون مل رہا تھا کہ جب مجھے تیر آ کر لگا تکلیف تو ہوئی، لیکن میرا جی نہ چاہا کہ میں اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر جاؤں، اس لیے نماز جاری رکھے رہا۔ پھر جب 3 تیر چل گئے تو میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں غفلت کی غیر حاضری میری نہ لگا دی جائے کہ ڈیوٹی تو پہرے کی تھی اور باقی صحابہ کو نقصان پہنچ گیا ہے میری نماز کی وجہ سے، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور آپ کو پھر جگایا ہے۔ یہ تھے ان صحابہ کے نیک لوگوں کے معمولات کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھنے کے لیے ایسے کوشش کیا کرتے تھے، نیکیوں کے اتنے حریص تھے، اپنے نفس پر یوں ان کو قابو حاصل تھا، ایسے برداشت کی قوت ان کے اندر موجود تھی، صبر کی طاقت ان کے اندر اس حد درجے کی پائی جاتی تھی، اسی لیے وہ اپنے نفس کو زیر کر لیا کرتے اور اللہ کی عبادت میں یوں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کے یہ باتیں پڑھ کر بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ مستقل عادت تھی کہ روزانہ یہ رات کو نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت۔ آج ہم نے تراویح میں 1.25 سپارہ پڑھنا یا سننا ہوتا ہے اور پہاڑ نظر آتا ہے، 1.25 سپارہ، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، پہاڑ کی طرح مشکل نظر آتا ہے ہمیں، اور یہ ہر رات کو پورا قرآن نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک دن نہیں، مستقل یہی عادت تھی۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت نہیں، بلکہ دیگر صحابہ یا بزرگان دین ان کے بھی ایسے ہی واقعات اور احوال ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے، انہوں نے 50 سال زندگی کے یوں گزارے کہ 50 سال تک مسلسل روزانہ ساری رات نماز کی حالت میں گزارا کرتے ہوئے، ساری رات نفل پڑھتے ہوئے، ساری رات نفل پڑھتے ہوئے، 5 سال نہیں 50 سال مسلسل۔ ان سالوں میں عیدیں بھی آئی ہوں گی، ان سالوں میں ان کے مختلف فوتگیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان سالوں میں غمی خوشی کے مواقع بھی آئے ہوں گے، ان سالوں میں یہ بیمار بھی ہوئے ہوں گے، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ 50 سال مسلسل یہ ہر رات ساری رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے 40 سال اس طریقے سے گزارے تھے کہ یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، جو عشاء کے لیے وضو کیا ہوتا اسی وضو کے ساتھ پھر فجر کی نماز بھی ادا ہوتی، ساری رات عبادت میں یوں مشغول رہتے اور ہر رات میں ختم قرآن بھی فرمایا کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تقلید فقہ میں کرتے ہیں، ان کا یہ معمول تھا، 30 سال تک مسلسل انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ ہر رات کو 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں، بندوں کے حالات بتا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے ایسے زندگیاں گزار کر گئے ہیں، میں اور آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک ان کا نام ہے۔
ان کا معمول تھا کہ یہ روزانہ 300 نفل باقاعدگی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ 300 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے 20 پڑھنی ہوتی ہے تراویحاں، پھر بھی نہیں پڑھی جاتی، 280 پھر بھی کم ہے، لیکن وہ 20 پڑھنی دشوار نظر آتی ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کیسے پڑھ لیا کرتے تھے؟ ان کا اپنے نفس پر قابو تھا، انہوں نے اس رکاوٹ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ نفس کے کہے میں نہیں آتے تھے، ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی، یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا کرتے تھے، اس لیے یہ اتنی عبادت میں کامیاب ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا عمل، کون سی نیکی زیادہ پسند تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نیک عمل، وہ نیکی کا کام جو مستقل کیا جائے حضور کو وہ زیادہ پسندیدہ تھا، یعنی بجائے اس کے کہ چند دن ایک نیکی کر کے پھر اسی طرح غفلت میں پڑ جائیں، اس کی بجائے نیکی کرے وہ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پچھلا عشرہ رمضان کا گزرا، اس پچھلے عشرے میں پہلا دن جب تھا نا، اس وقت نماز تراویح کے لیے میرا خیال ہے کہ 3 صفیں جو ہیں یہ، یا چوتھی میں شاید کچھ بچے موجود ہوں، ورنہ 3 صفیں جو ہیں پہلے دن جس دن چاند نظر آیا یہ مسلمان موجود تھے۔ پھر دوسرا دن آیا تو 3 کی بجائے تقریباً 2.5 صفیں تھیں۔ یہ ایک عشرہ گزرا ہے اور اب ایک صف ہوتی ہے 20 پوری ہونے تک، تقریباً وہ پوری نہیں رہتی وہ صف بھی۔ ایک عشرہ 10 دن گزرے ہیں، نیکیاں مسلسل نہیں رہ سکی، ہماری مستقل مزاجی نہیں رہ سکی، نیکیوں کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ نیکیوں کا جذبہ اور بڑھنا چاہیے، مستقل جو نیکی کی جائے اس کی قدر زیادہ ہے۔ یہ نیکیاں ہم کیوں نہیں کر پاتے، وہ میں وجہیں بیان کر رہا ہوں، امام غزالی نے جو لکھی ہیں 3 وجوہات میں نے بیان کی، اس میں سے چوتھی وجہ جو امام غزالی نے لکھی دنیاوی تعلقات، بعض اوقات ان کی وجہ سے بھی بندہ عبادت سے پیچھے رہ جاتا ہے، بال بچوں میں مشغول ہو کر، ان کی محبت میں، دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف ہے اور نماز کا وقت نکل گیا ہے، رشتہ داریوں میں آنا جانا پڑتا ہے، اس دوران نمازیں قضا ہو گئی ہیں، یا مختلف یوں اس کے جو تعلقات ہیں یہ بھی بعض اوقات انسان کو عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ والوں کی طرف نظر کیجئے، جن کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی بھی رشتہ داریاں ہوتی تھیں، یہ بھی بال بچے دار تھے، ان کے بھی دوست احباب ہوتے تھے، ان کا فرینڈ سرکل بھی ہوتا تھا، ان کے بھی ریلیشنز ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یہ عبادت اتنی کر لیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جو خاص طور پہ نوجوان طبقہ ہے، اسی دنیاوی تعلقات میں امام غزالی نے یہ صدیوں پہلے کتاب لکھی منہاج العابدین، جس میں آپ نے ذکر کیا، آج کے دور کے اعتبار سے اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں دنیاوی تعلقات، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ موبائل نیٹ والا، یہ جو نیٹ ورک ہے نا، سوشل میڈیا، اس نے بڑا وقت کا برباد بھی کیا ہے۔ اس کو لے کر بندہ بیٹھ جاتا ہے، آدھی ساری رات تک اسی پر گھنٹوں گزار دیتا ہے، وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہو رہا، لیکن جب نماز پڑھنی پڑے، جب قرآن کی تلاوت کی باری آئے، وہ بھاری لگنے لگ جاتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزارنا وہ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑا لیجیے۔ اگر عبادت پر استقامت پانا چاہتے ہیں، اگر رمضان کی حقیقی برکتیں
لینا چاہتے ہیں، یقین مانیے آج سے یہ تہیا کر کے اٹھیے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کم از کم اس دن تک تو سوشل میڈیا یوز کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہو جائے گا، آپ کے وقت میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پھر یہ جو وقت ہو اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، کبھی نفل نماز شروع کر دیں، کبھی جو قضا نمازیں ہوئی ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیں، کبھی قرآن کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دیں، کبھی تسبیح لے کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے وقت میں ایسی برکت آ جائے گی اور روزے کی ایسی نورانیت آپ کو روحانیت محسوس ہوگی کہ واقعی یہ رمضان ہمیں بدلنے والا یہ ثابت ہوگا، اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے تقوی و پرہیزگاری حاصل کر لینا، اس مقصد کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔